الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين ما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفه ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضله وأن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر الله تعالى للشهيد كل ذنب إلا الدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. چوتھا پارہ سورہ آل عمران کی 2 آیت کریمہ تلاوت کی ہیں اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. انسانوں کو، ایمان والوں کو خطاب ہے، تم لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہونے والوں کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں، رزق بھی حاصل کرتے ہیں اور اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر وہ خوش ہیں، ان پر کوئی غم و حزن نہیں ہے، اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بعد والے لوگوں کو ہمارے مقام کا اندازہ ہو جائے کہ ہمارے اوپر اتنی اللہ کی نعمتیں ہیں. اور اللہ پاک نیک لوگوں کا، محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ شہید کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے سوائے قرض کے، دنیاوی لین دین کے، اس کی پوچھ ہوگی. اگر کسی نے معاف کر دیا شہید کو تو الگ بات ہے، یعنی ایک اہم معاملہ ہے شہید کے لیے بھی کہ دنیاوی حق حقوق کی اس سے پوچھ ہوگی. گزشتہ جمعے پر ہم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب بیان کیے تھے. وہ 18 ذی الحجہ سن 35 ہجری کو شہید ہوئے، تو ذی الحجہ کی مناسبت سے ہم نے اپنا صحابہ اور آل بیت کی محبت کرنے والوں میں اپنا نام لکھا ہے. باقی ان حضرات کے مناقب آدھے گھنٹے کی نشست میں کیا بیان ہو سکتے ہیں. اور 1 محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے. پھر 10 محرم الحرام کو واقع کربلا ہے جس میں اہم شہید حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا ہیں. تو انشاءاللہ وہ تو اگلے جمعوں پر بات کریں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں. آج کی گزارشات میں شہید اور شہادت کے فضائل بیان کرنا مقصد ہے کہ اسلام میں شہادت کیا چیز ہے اور اللہ کے ہاں شہید کا کتنا مقام ہے. اسلامی مہینہ
اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے اور اسلامی سال کی ابتدائی شہید سے ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذی الحجہ کے آخری دنوں میں زخمی ہوئے اور یکم محرم کو شہید. تو فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. اے مخاطب، اللہ کے راستے میں مارے جانے والوں کو، شہید کیے جانے والوں کو مردہ تک نہ کہو. اگر شہید کو میت کہا یا مردہ کہا تو گناہ گار ہو جاؤ گے. بل احیاء عند ربہم یرزقون فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ. بلکہ وہ زندہ ہیں، اللہ کے ہاں خوش ہیں، رزق بھی پاتے ہیں، اور وہ اس چیز کی خوشی کے منتظر ہیں. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ. وہ اس خوشی کے منتظر ہیں کہ ہم سے جو بعد میں پیچھے ساتھی رہ گئے انہیں اندازہ ہو جائے کہ ہمیں اللہ نے مقام کتنا دیا ہے، تاکہ وہ بھی اس راستے میں آئیں اور شہید ہوں اور یہ مقام پائیں. اور اللہ نے ان کو اپنا فضل سے نوازا ہے اور اللہ کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا. سورہ یاسین 23واں پارہ جو شروع ہو رہا ہے اس میں ایک بزرگ کا جو واقعہ وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون وما لي لا، یہ سارا اسی ایک بزرگ کا واقعہ بیان ہو رہا ہے. اس نے ادھر آنے والے پیغمبروں کی صادق صدوق اس طرح کے نام تھے ان کے، اس بزرگ نے ان کی تائید کی تھی کہ یہ اچھے لوگ ہیں. تو لوگ تو اچھے لوگوں کی تائید کرنے والوں کو بھی نہیں چھوڑتے. زمانہ یہ ہو گیا کہ برے لوگوں کی تائید کرو اگر رہنا ہے تو. اچھے لوگوں کی تائید کی تھی اس بندے نے. ان بدبختوں نے کیا کیا کہ ان پیغمبروں کے ساتھ تو بعد میں نمٹیں گے، یہ جو تائید کرنے والا ہے اس کا کام پہلے کرو. بہرحال اس کو شہید کر دیا گیا. یہ اللہ کے ہاں پہنچ گیا. یہ زمانہ اسلام سے پہلے کے امتوں کی بات ہے. بعض رات نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات ہے. یہ جب اللہ کے ہاں پہنچا یہ شخص اور اللہ نے اس کو انعام سے نوازا، تو اس نے بھی یہی تمنا کی جو شہیدوں نے کی تمنا ابھی میں نے بتائی ہے. یہ بھی حسرت کے ساتھ یہ کہنے لگا کہ کاش کہ یہ انعامات جو اللہ نے مجھے شہادت کی برکت سے دیے ہیں میری پچھلی قوم کو بھی پتہ چل جائے کہ اللہ رسول پر ایمان لانا اور اس کے راستے میں شہید ہو جانے پر کتنا انعام ملتا ہے. بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شہادت کی برکت سے اللہ نے مغفرت کر دی. بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اور مکرم بندوں میں مجھے رکھ دیا. جی تو یہ اس بندے نے بھی یہ اس تمنا کا اظہار کیا ہے. اور یہاں پر جو شہید کا مقام بیان ہوا یہ بھی. پہلی بات تو شہید کے بارے میں یہ فرمائی کہ انہیں مردہ نہ کہو، کہ ان کی بے ادبی ہے. ظاہری زندگی سے تو یہ ہٹ گئے، اس لیے شہید کی وراثت بھی تقسیم ہوگی. اس کی بیوہ جو ہے عدت کے بعد کہیں شادی کرنا چاہے تو وہ بھی ہو سکتی ہے. لیکن جو اخروی عالم برزخ کی جو ایک حیات ہے وہ فی الجملہ ہر کسی کو حاصل ہے. تبھی تو منکر نکیر آئیں گے اور قبر میں بٹھائیں گے، سوال و جواب کریں گے. وہ جو حیات ہے عالم برزخ کی، وہ حیات شہید کو اعلیٰ درجے کی عطا کی جاتی ہے. یرزقون بل احیاء عند ربہم یرزقون فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ. یہ زندہ ہیں اللہ کے ہاں
بہت سارے سوالوں کا جواب ہی ختم ہو گیا ہے. بل احیاء عند ربہم، دنیاوی حیات کی نفی کر دی ہے. یہ زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں. وہاں ہر کوئی کو حیات ملتی ہے، ان کو خصوصی حیات ہے، وہاں پر اعلیٰ حیات ہے. اس سے اونچی حیات پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. بل احیاء عند ربہم، لہٰذا یہاں سے شہید کی قبر پہ جا کے اس سے مدد مانگنا، میرا وہ سوال سن رہا ہے، میری مدد کر رہا ہے، یہ تو یہاں سے کر ہی نہیں. بل احیاء عند ربہم، عالم برزخ میں وہ اونچی مقام پر ہے. یرزقون، اور وہ کھاتے پیتے ہیں. اب یہ اس عالم کا مقام اور حالت بیان ہو رہی ہے، وہ ہم نے دیکھا نہیں ہے. اللہ کو معلوم ہے وہ کیا رزق پاتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، اور جو قرآن حدیث میں بیان کر دیا گیا ہے ہمارا اس پر ایمان ہے. ہمیں اس ٹوہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کیسے زندہ ہیں، کون سی چیز کھاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ وہ شہیدوں کی ارواح کو جنتی پرندوں کے اندر ڈال دیا جاتا ہے اور وہ جنتی پرندہ بنا دیا جاتا ہے، اور وہ ادھر ادھر پھرتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں، اور ان جنتی باغوں پر پھر کر وہ خوش ہوتے ہیں. یہ ایک بات ہے، حدیث ہے. ممکن ہے کسی شہید کے لیے کچھ اور درجہ بھی ہو. یرزقون فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، اللہ نے جو انہیں دیا ہے اس کی وجہ سے یہ بھی ایک مقام ہے ان کا. اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہے نہ غم ہے. جو بھی اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولیوں کے بارے میں بھی قرآن نے بتایا ہے کہ ان پر غم و حزن نہیں ہوتا. شہید کے بارے میں بھی یہ بتایا ہے. غم کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے اور خوف کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے. دو ہی قسمیں ہیں کہ بندہ کوئی پرانی کہانی سوچ کر پریشان ہو کے بیٹھ جائے، یہ نہ ہوتا وہ نہ ہوتا تو یہ پریشانی نہ ہوتی. اور ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ اپنے پرانے گناہ بھی یاد آ جاتے ہیں. جب خون کی شدت کم ہوتی ہے نا جی، نفس لوامہ کی تبلیغ غالب آتی ہے نا، پھر اپنا ایک ایک گناہ یاد آتا ہے، ایک ایک بغاوت یاد آتی ہے، ایک ایک بیوقوفی یاد آتی ہے. کسی زمانے میں تو بڑی ترنگ ترنگ تھی، وہ اس کی نہیں تھی، اس کے شیطان کی تھی جو اس کو غلط کاری میں مبتلا کر رہا تھا. جب اس کا نفس کمزور ہوتا ہے اور نفس لوامہ حکومت کرتا ہے انسان پر، تو پھر سارے گناہ سمجھ آ جاتے ہیں. تو وہ جب اس وقت پریشان ہوگا تو اس کو حزن کہتے ہیں. حزن، ماضی کی کسی بات کو سوچ کر پریشان ہونے کا نام حزن ہے، غم. اور مستقبل کے لحاظ سے پتہ نہیں کیا ہوگا، کیا قبر کی تاریکی ہوگی، کیسے اٹھائیں گے، سوال و جواب کیا ہوگا، میدان میں کیسے حساب دوں گا، بڑے بڑے گناہ ہیں، یوں ہیں. یہ مستقبل کا غم ہے. فی الحال ہو تو بڑا اچھا ہے کہ اس غم کو دور کرنے کی کوئی کوشش کی جائے. مستقبل کا غم بھی شہید کو نہیں ہوگا، اس کا حساب ہی نہیں ہے. غم ان کو ہو جن کا حساب ہو، غم ان کو ہو جن کے پاس منکر نکیر آ کے سوال و جواب کریں. یہ تو صرف اپنے لیے نہیں جیے، یہ تو اسلام کے لیے جیے، مسلمانوں کے لیے جیے، اور جان بھی اپنے مرضی سے نہیں دی، اللہ کے راستے میں اسلامی ملک کی سرحد کی حفاظت کے طور پر دی ہے. اس لیے اس کا مقام زیادہ ہے، اس کا کام زیادہ ہے. جس کی قربانی زیادہ ہو اس کو قرب اور مقام قرب ملتا ہے. ہمارا نظریات یہ ہے، سوچ یہ ہے، کچھ نہ کرنا پڑے لیکن مقام بہت اونچا ہمیں ملنا چاہیے. ایسا نہیں ہوتا. سنت اللہ التی لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا دستور یہ ہے کہ اس راستے میں تو انبیاء علیہ السلام پر بھی آزمائشیں آئیں. مقام قرب کے لیے قربانی ضروری ہے، اور جو جتنی دے گا. ایک بندہ اپنی 10 منٹ کی نیند نہیں قربان کر سکتا اور جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام چاہتا ہے.
اذانیں ایک نہیں کئی گونجتی ہیں، صبح اس کے کانوں سے کئی گونجتی ہیں، کئی گزر جاتی ہیں، یہ کروٹیں بدلتا ہوا شیطان کو خوش کرتا ہوا اپنے بستر پہ لیٹا رہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اذانوں کے بعد جو سوتا ہے نا، شیطان اس کی ناک میں پیشاب کرتا ہے، اس کو سونگھ کے سوتا رہتا ہے، خیشوم اس کا نام بھی ہے، وہ اس کو سونگھ کے سوتا رہتا ہے مست ہو کے۔ نم یا حبیبی، شیطان کہتا ہے نم یا حبیبی سالمن نم آمنن نم آمنا، بڑا ٹائم ہے، سو جاؤ۔ یہ سوچنا ہے یہ تو شہید ہے جس نے جان دی ہے، وقت دیا ہے، مال دیا ہے۔ فرمائے انفروا خفافا وثقالا، اے لوگو نکلو اللہ کے راستے میں، ہلکے بھی بوجھل بھی، مالدار ہو تب بھی، غریب ہو تب بھی، اسلحہ رکھتے ہو تب بھی، اسلحہ نہیں ہے تب بھی، مال و جائیداد سیم و زر رکھتے ہو تب بھی اللہ کے راستے میں نکلو، اور اگر غریب ہو تب بھی جہاد اعلان ہو جائے تو نکلو۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم، اللہ کے راستے میں جان بھی دو، مال بھی دو، وقت بھی دو، پھر کچھ مل جائے گا تم کو۔ ہر حالت میں جب جہاد فرض ہو جائے تو نکلنے کا حکم ہے، بال بچے دار ہو یا نہیں ہو، مالدار ہو یا نہیں ہو، صحت مند ہو یا نہیں ہو، اسلحہ ہے یا نہیں ہے۔ کئی اس کی تفسیریں انفروا خفافا وثقال کی گئی ہیں، ہر حال میں نکلو۔ عزت مسلمان کی اللہ رسول کے پیغام ماننے میں ہے، اور اللہ رسول کے پیغام ماننے میں مرکزی پیغام کیا ہے جس سے مسلمان کو عزت ملے گی؟ اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ، جہاد میں مسلمان کی عزت ہے۔ نماز روزہ حج زکوٰۃ کی باتیں کرتے رہو، کفر کو کوئی غرض نہیں ہے، اس سے پڑھتے رہو۔ ہاں اگر تم نے یہ کہا کہ ہم اسلامی نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں اپنے ملک میں، پھر دیکھنا آپ کے اندر اتنی حرکت اور حرارت نہیں ہوگی، آپ کے دشمنوں میں کتنی حرارت ہوگی۔ یہ اسلامی قانون نافذ کرنا چاہتے ہیں، ہماری زندگی میں ہمارے ہوتے ہوئے کفر و شرک کے گٹھ جوڑ ہوتے ہوئے پھر یہ اپنے ملک میں اسلامی قانون نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہاں آپ نے جہاد کی بات کی، پھر دشمن کو بڑی تکلیف ہوگی۔ ہاں جہاد کی نہیں کی، بہاتے رہے آنسو، لمبی لمبی دعائیں بھی کرتے رہے، سجدے بھی کرتے رہے، ہو سکتا ہے کسی درجے میں قبولیت کے دائرے میں چلے جائیں، ایسا ہے نہیں۔ اللہ کا محبوب پیغمبر ہے، غزوہ بدر میں ہے، لمبی دعائیں کئی گھنٹوں کی ہو گئیں، صحابہ تھک گئے اور یہ سوچ کر کے ہمارے پیغمبر کی کہیں جان نہ نکل جائے۔ ابو بکر آئے اور ہاتھ پکڑ لیے کہ اللہ کے رسول دعا بس کر دیجئے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، بہت ہو گئی۔ لیکن دعا کہاں ہوئی؟ عریشہ میں۔ آپ نے دیکھا نا مسجد عریشہ جو مقام بدر میں ہے، جہاں چھپر بنایا گیا، اور یہاں بھی ایک عقل مند آیا، وہ مولوی صاحب کے لیے بڑی اچھی جا نماز ہے، تو پچھلی کیوں بڑی اچھی نماز ہے، نماز جان یہ جا نماز پچھلی کیوں بچھائی ہے؟ او بابا تو حافظ قرآن ہوتا، اذان ہو دیتا، تیرے لیے بھی بچھا لیتے۔ مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، 313 کے لیے کسی کے لیے چھپر نہیں بنایا گیا، یہ 313 وہ جانثار تھے جنہوں نے اپنے لیے چھپر نہیں بنایا، لیکن اپنے پیغمبر کو دھوپ لگنا بھی برداشت نہیں کیا اور چھپر بنا کے دیا۔ اس لیے مسجد عریشہ ہے مقام بدر میں کہ ہمارے پیغمبر کو دھوپ تک نہ لگے۔ یہ ہوتی ہے قائد کی حفاظت، یہ ہوتا ہے احترام۔ یہاں تو مولوی صاحب اگر اچھی گاڑی بھی لے لے تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ امام تو صحیح ہو، دعائیں بھی صحیح کرے، قائد چلو مولوی صاحب کو چھوڑو، کسی جماعت اسلامی کا قائد ہو جائے، میں جی اس قائد سے دور ہو گیا ہوں، وہ کیا ہو گیا بابا جی، وہ نماز نہیں پڑھتا، داڑھی کاٹتا ہے،
وہ غلط چیز کھاتا ہے، کیا ہے؟ نہیں جی اس کے پاس اتنی اچھی گاڑی کہاں سے آ گئی؟ وہ تو اس کا ماما لگتا ہے؟ تجھے تو خوش ہونا چاہیے کہ اسلامی قائد کے پاس بہت اونچی گاڑی ہے، بلٹ پروف ہے، بم کوئی مارے گا تو ایک گندا شخص بلٹ پروف میں گاڑی میں بیٹھا ہو اور بم لگے تو بچ جائے، اور ایک عالم دین کے پاس ایسی گاڑی نہ ہو کہ اس پر کوئی بم مارے تو وہ بچ جائے، تو بچنے میں تکلیف ہوتی ہے، عالم دین جب بچ جائے تو۔ جب میں گاڑی خریدنے لگا تو مجھے بلٹ پروف گاڑی دی گئی، پھر میں اس کو لے کے آیا، پولیس والوں کو دکھایا، ان سے بھی بڑا ڈر لگتا ہے کہ ہر چوک میں روک لیں بھائی یہ ہمیں اجازت ہے یہ گاڑی رکھنے کی؟ تو پولیس نے کہا بالکل اجازت ہے، یہ قانون میں داخل ہے۔ جس بندے کو جو بیچ رہا تھا اس کو بھی آپ جانتے ہیں۔ میں نے کہا جی کیوں بیچتے ہو؟ وہ کسی زمانے میں وزیر داخلہ بھی تھے، پھر کچھ اور بھی تھے وغیرہ۔ کہتا ہے اس لیے بیچ رہا ہوں بلٹ پروف گاڑی کہ مجھے اپنے دشمن کا خطرہ ہے، میری گاڑی کو پہچانتا ہے، اس لیے وہ اس پر حملہ کر دے گا، تو اس لیے بیچ رہا ہوں۔ تو میں نے کہا میں مفت کی مار کھاؤں، گاڑی تو وہی ہے نا جس کو دشمن دیکھ کے حملہ کرے گا، انہیں کیا پتا ہے کہ اندر کون ہے؟ ایسا نہ سوچ رکھو، وسیع و ظرفی رکھو۔ عالم کی قربانیاں تو آپ کو بڑی پسند ہیں، اس کو مقام مل جائے تو یہ برداشت نہیں ہے۔ مقام عریشہ کی بات کر رہا ہوں، 313 صحرا میں دھوپ پر جنگ کر رہے تھے، تو بارش سے وہ ریت تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ چھپر بنایا گیا کہ ہمارے پیغمبر کو دھوپ بھی نہ لگے۔ یہ ہوتا ہے اپنے استاد کا احترام، اپنے پیغمبر کا احترام، اپنے قائد کا احترام۔ ذرا سی وہ ایک آیا کہتا ہے مولوی صاحب کے پاس تو پگڑی بڑی اعلیٰ ہوتی ہے، یہ کہاں سے لیتا ہے؟ میں کہا تو کون سی چیز ہو بدبخت، اتنی اعلیٰ بھی نہیں ہے، تیری ٹائی سے سستی ہے، یہ 1000 کی ہے ٹائی تو 4500 کی، میں جان کے پوچھی ٹائی آتی کتنے کی ہے؟ تو اتنا عجیب ظرف ہے، اور یہ مسلمانوں کا ہے، یہ ان لوگوں کا ہے جو امام کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اور ان کی نماز ہو بھی جاتی ہے۔ جب امام کو آپ اچھا نہیں سمجھتے ہیں اور اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، نماز نہیں ہوتی، ایسے ٹائم ضائع کرتے ہو۔ جی جہاد میں اللہ نے عزت رکھی مسلمانوں کی، قرآن حدیث کے ماننے میں۔ قرآن حدیث کا لب کیا ہے؟ لب کیا ہے؟ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم۔ اے مسلمانوں تم سے جو ہو سکتا ہے اتنی تو جہاد کی تیاری میں لگ جاؤ، پھر تمہاری نیتوں سے وہ ذات علیم بذات الصدور باخبر ہے، وہ پھر اپنی مدد و نصرت کے فیصلے نازل کر دے گا، پیچھے سے اور لوگوں کو بھی بھیج دے گا۔ تو شہید کی بات کر رہا ہوں کہ خود بھی خوش اور نعمتیں پائے گا، تمنا وہاں کرے گا، آخرت میں تمنا کرے گا کاش کہ میرا یہ مقام میرے بعد والوں کو مل جائے۔ مر تو جانا ہے جی، کوئی بھی نہیں بچ سکتا، لیکن مقام کا اور عزت کا مرنا اپنے لیے ہر کوئی جیتا ہے، جو کسی دوسرے کے لیے جیے اصل جینا وہ ہوتا ہے۔ اپنے لیے تو ہر کوئی نفع کماتا ہے، مول صاحب آپ کچھ چیز سستی دے سکتے ہیں، نقصان میں تو نہیں دے سکتے، اور ٹھیک ہے نا نقصان میں تو ہے، یہ اپنے لیے جینا ہے۔ اور کوئی ایسے بھی ہیں مول صاحب اور کیا لینا ہے، اور کیا لینا ہے، وہ بس کرو جی ہمارے پاس اتنے پیسے ہی نہیں، کہتا ہے اور کیا لینا ہے، لیتے گئے اور تھیلا بھر دیا، کہا مولوی صاحب صرف ایک مرتبہ دعا کر دینا۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو 5 وقت کی نمازی نہیں ہیں، یہ بھی ایک اچھی بات بتا رہا ہوں، وہ کبھی کسی وقت آ کے نماز پڑھ لیں۔ 5 وقت کی نمازی کی تو مہربانی ہے، نماز جو پڑھتا ہے یہی اس کا تعاون کافی ہے، اللہ ماشاء اللہ۔ دوسرے کے لیے جینا، شہید اپنے لیے نہیں جیتا، سرحد کے لیے حفاظت۔ آپ اطمینان سے اپنے ملک میں بیٹھے ہیں، اپنے شہر میں بیٹھے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں، مساجد و مدارس آباد ہیں، اللہ کے فضل سے ہیں۔ ظاہری سبب کیا ہے؟ وہ مجاہد اسلام، وہ پہرے دار ہے جس کی اتنی فضیلت ہے۔ فرمایا لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا۔ مجاہد اسلام
جس نے تھوڑی سی دیر سرحد اسلام کی حفاظت کے لیے پہرا دیا، دنیا و ما فیہا کے عبادت گزاروں سے زیادہ ثواب پا گیا، اور جہاں مر گیا وہ شہید ہو گیا، اور اسی حالت میں اس کو میدان حشر میں اٹھایا جائے گا۔ شہید کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک شہید وہ ہے اس پر ظاہری احکام بھی شہادت کے لگتے ہیں اور آخرت کے لحاظ سے بھی وہ شہید ہے، اور ایک وہ شہید ہے جس پر ظاہری احکام شہادت کے لگتے ہیں لیکن اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی، وہ آخرت کے لحاظ سے شہید نہیں ہے۔ اور تیسرا شہید وہ ہے کہ جو ظاہری طور پر تو شہادت کے احکام اس پر نہیں لگتے لیکن اس کی موت ایسی آئی ہے کہ آخرت کے لحاظ سے وہ شہیدوں میں اٹھایا جائے گا۔ پہلا شہید جو دنیاوی لحاظ سے بھی شہید ہے اور آخرت کے لحاظ سے بھی شہید ہے، وہ شہید ہے، وہ مجاہد اسلام ہے، وہ مسلمان مجاہد ہے جو اللہ کے راستے میں قتال فی سبیل اللہ کفار کے مقابلے میں گیا تھا۔ یہ یاد رکھنا، کبھی لسانیت کا نعرہ، کبھی قومیت کا نعرہ، کبھی صوبے کا نعرہ، یہ شیطانی نعرے ہیں، بدبودار نعرے ہیں۔ ہمارا ایک نظریہ ہے، الکفر ملت واحدہ، الاسلام ملت واحدہ۔ کوئی زبان بولتا ہو، کوئی صوبہ ہو، کچھ بھی کسی علاقے میں رہتا ہو، کارا ہو، گولا ہو، کیا پیغمبر اسلام کا وہ خطبہ بھول گئے کہ جو آخری خطبہ حجۃ الوداع جو پورے اسلام کا خلاصہ بیان کرتا ہے، وہ خطبہ حجۃ الوداع جس میں آپ کا فرمان ہے کہ میری شریعت میں کالے گورے کی کوئی فضیلت نہیں ہے، عرب عجم کی کوئی فضیلت نہیں، فضیلت اس کی ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں زیادہ پرہیزگار جو ہے وہ زیادہ مکرم ہے، اور وہ پتہ صرف اللہ کو ہی ہے کہ وہ کتنا پرہیزگار ہے، کتنا اونچا ہے۔ یہ معاملہ اللہ کا ہے، یہ دل کا تقویٰ ہے، وہ جانتا ہے، صرف علیم بذات الصدور وہ ہے۔ لسانیت کا نعرہ، صوبے کا نعرہ، قومیت کا نعرہ، خاندان کا نعرہ، یہ اسلام کا نعرہ نہیں، شیطان کا نعرہ ہے۔ اسلام کا نعرہ الاسلام ملت واحدہ، ہر قوم و نسل، ہر زبان بولنے والا، ہر طرح کا رنگ و روغن رکھنے والا اگر مسلمان ہے ہمارا بھائی ہے، انما المؤمنون اخوہ، اور اگر ان میں تنازع ہو گیا فاصلحوا بینہم، ان میں صلح کراؤ، صلح کراؤ، کبھی غلطی سے ہو جاتا ہے تنازع تو صلح کراؤ، یہ بدبودار نعرے نہیں اٹھنے چاہیے۔ تو شہید وہ اللہ کی رضا کی خاطر مسلمانوں کا مجاہد ہے، تلوار بندوق کلاشنکوف لے کے نکلا ہے، کفار کے مقابلے میں جنگ میں جو مارا گیا اللہ کی رضا تھی، ظاہری طور پر بھی یہ شہید ہے اور آخرت کے لحاظ سے بھی شہید ہے۔ ظاہری طور پر کہ اسلحہ کی کوئی پٹی وغیرہ کوئی اوپر ہے تو وہ اتار دی جائے گی، وہی لباس رہے گا، اوپر ضرورت ہے تو چادر پہنا دی جائے گی، شہید کا وہ لباس نہیں اتارا جائے گا، غسل نہیں دیا جائے گا، جنازہ پڑھا جائے گا، اور قبر ہوگی، دفن کیا جائے گا، لوگ حاضری دیں گے، اپنے لیے بھی دعا کریں، شہید کے لیے بھی دعا کریں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، آپ کے ساتھ 70 کے لگ بھگ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم غزوہ احد میں شہید ہوئے، جس میں آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، تو آپ نے انہی زخموں والے کپڑوں میں بغیر نہلائے ان کو کفن پہنایا، جو کوئی چادر میسر ہوئی، کہیں چادر بھی نہیں ملی، گھاس ڈالا گیا ان کے قدموں پر اور جنازہ ہوا۔ اور آپ بعد میں بھی جایا کرتے تھے شہداء کے سلام کے لیے، بعد میں بھی آپ جایا کرتے تھے اور جانا مسنون ہے، ان کو سلام کہنا، السلام علیکم یا اہل القبور انتم لنا سلف ونحن بالاسد، یہی حدیث میں آتا ہے، اور ان کے لیے بھی مغفرت کی درجات کی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں۔ آپ ہفتے میں ایک مرتبہ ضرور جائیں، اور راستے میں ایک جگہ آرام کرتے تھے، وہاں مسجد بنی ہوئی ہے اور اس مسجد کا نام مسجد استراحت ہے، راحت حاصل کرنے والی۔ کیا بات ہے، جن لوگوں نے یہ مسجد بنائی اللہ ان کو اجر عظیم نصیب فرمائے۔ بعض رات نے کہا عمر بن عبدالعزیز نے بنائی، اور وہاں بہت تکیے رکھے ہیں، بڑے اعلیٰ قسم کے تکیے رکھے ہیں، قالین بھی بڑی اعلیٰ ہے۔ ہم امام صاحب سے ملے کہ بڑے تکیاں چلو دو چار ہوں،
کہاں یہ تاریخی ثبوت پیش کرنے کے لیے کہ اس جگہ پہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کیا تھا. اس لیے آپ بھی تھوڑا ٹیک لگا کے بیٹھ جائیں کہ سنت پر عمل ہو جائے گا. یہ احد کے راستے میں ہے مسجد استراحت. شہید کے پاس جانا, ان کی قبروں پہ جانا, ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا اپنے لیے کرنا مسنون عمل ہے. شہید کا جنازہ ہے اور انہی زخموں میں فرمایا ما من مقلوم فی سبیل اللہ لونہ لون الدم وریحہ ریح المسک. اللہ کے راستے میں جس مرد مجاہد کو زخم لگے, میدان حشر میں انہی زخموں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. لونہ لون الدم, رنگ تو بظاہر خون کا ہوگا, ان زخموں سے نکلنے والے خون کا رنگ تو خون والا ہی ہوگا, لیکن اس خون سے آنے والی خوشبو پورے میدان حشر کو معطر کر دے گی. ریح المسک. یہ میدان جہاد میں شہید اور زخمی ہونے والے کی ہے, اور لباس وہی ہے تاکہ پتہ چلے کہ کن لباسوں میں دنیا میں اللہ کے راستے میں جان کا نذرانہ پیش کیا ہے. یہ ہے شہید جو دنیاوی بھی ہے اور اخروی بھی ہے. ایک شہید وہ ہے کہ صرف ظاہری طور پر وہ شہید ہوا, مسلمانوں کے قافلے میں شریک تھا, کافروں کے مقابلے میں شہید ہوا, نیت ریاکاری کی تھی. نیت یہ تھی کہ ادھر ذرا تختی لگ جائے, واہ واہ کہا جائے, بڑا بہادر تھا یہ کہا جائے. اللہ کی رضا نیت نہیں تھی. تو اب کسی کو کیا پتا اس کی نیت کیا تھی, یہ تو اندر کا معاملہ ہے. لہذا ظاہری طور پر تو اس کو اسی اعزاز کے ساتھ دفن کیا جائے گا اور جنازہ پڑھایا جائے گا جیسے شہید کا ہوتا ہے, لیکن آخرت کے لحاظ سے اس کو شہادت کا درجہ نہیں دیا جائے گا. وہ 3 لوگ ہیں جو جنت میں بھی سب سے پہلے ڈالے جائیں گے, داخل کیے جائیں گے, اور جہنم میں بھی سب سے پہلے داخل کیے جائیں گے. وہ عالم اور قاری اور حافظ جس کی نیت ٹھیک نہیں تھی, اور وہ سخی جس کی نیت کی طرف فوٹو صحیح بڑا سا آنا چاہیے. جی سخی ریاکاری مقصد تھی, اللہ بچائے, پیسہ بھی گیا, ثواب بھی نہ ملا, الٹا گناہ ہوا. اور تیسرا وہ شہید ہے جو رضا اللہ کی نہیں تھی, ظاہری شہرت تھی اس کی. تو کہا جائے گا آخرت میں جو تمہاری نیت تھی وقد قیل, وہ نعرے لگ گئے واہ واہ کے زندہ باد کے, وہ واہ واہ ہو گیا, سخاوت کی تصویریں بھی آ گئی ہیں, اور بہادری کا نعرہ بھی تمہارے لیے ہو گیا, اور قاری صاحب اور مولوی صاحب کے لیے بھی زندہ باد کے نعرے لگ گئے. آخرت کے لحاظ سے تم نے نہیں کیا تھا, اس لیے جاؤ. اور یہی لوگ ہیں جو سب سے پہلے جنت میں داخل کی جائیں گے. اللہ کی رضا کا لیے قاری تھا, عالم حافظ تھا, اللہ کی رضا کی خاطر سخی تھا, اللہ کی رضا کی خاطر جہاد فی سبیل اللہ میں شہید ہوا, تو موت مقام بھی پائے گا, خود بھی پائے گا. اور شہید 70 شہید جس کی شہادت مقبول ہے, 70 ان لوگوں کی سفارش کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے, اور اس کی سفارش سے اللہ ان کو جنت الفردوس عطا کرے گا. یہ دوسرا شہید ہے جو ریاکاری کی نیت ہے, وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. تیسرا شہید, حدیث میں آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے پوچھا میری امت کا شہید کون ہے؟ صحابہ نے من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید, کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے, مقابلے میں کافر ہوں, مارا جائے تو وہ شہید ہے. صحابہ نے یہ بتایا. آپ نے فرمایا پھر تو میری امت کے شہید بہت کم ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 10 سالہ جہاد ہے. 10 سالوں میں جو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم شہید ہوئے وہ 250 سے کچھ اوپر ہیں, 260 سے بھی کم ہیں. اور ان میں بھی 2 جگہ دھوکہ ہوا. ایک بیر معونہ میں 70 شہید کیے گئے, اور ایک غزوہ احد میں 70 کے لگ بھگ شہید کیے گئے, ورنہ کہیں 2 کہیں 3 کہیں 4. اور کتنے جہاد ہوئے؟ لوگ سمجھتے ہیں جہاد میں مارے جائیں گے. 10 سال کے جہاد کے نتیجے میں 2-2.5 سال, اور ادھر تو
نہ جہاد کرو، جہاد سے ڈرو، تو فتن میں ہر روز ہی 250 مارے جاتے ہیں۔ تو صحابہ سے پوچھا تو آپ نے کہا من قتل فی، صحابہ نے بتایا من قتل فی سبیل اللہ وہ شہید۔ آپ نے فرمایا پھر تو میری امت کے شہید بہت کم ہیں۔ سنو، جو پیٹ کی مرض میں مبتلا ہو کے مر گیا شہید، مبتون، مطعون، طاعون کی مرض میں مبتلا ہو کے مارا گیا، مر گیا شہید، اور جو پانی میں ڈوب کر مر گیا وہ بھی شہید، جس کے اوپر عمارت گر گئی مر گیا وہ بھی شہید، آگ لگ گئی جل گیا وہ بھی شہید، خاتون درد ذہ میں مبتلا ہوئی مر گئی فوت ہوئی شہید۔ اسی طریقے سے 70 کے لگ بھگ امراض میں یا اچانک اموات میں جو ایمان والوں کی موت ہوتی ہے وہ شہید ہیں، لیکن ظاہری دنیا کے لحاظ سے ان کے اوپر شہادت کے احکام نہیں ہوں گے، آخرت کے لحاظ سے اللہ ان کو شہادت کا مقام عطا کرے گا۔ اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ واقعہ